بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و رؤوفنا و رحیمنا و ملجانا و ماوانا و مولانا محمد و بارک وسلم والصلاة والسلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین۔ خواتین و حضرات، پہلے کومنٹ میں ہم محترم المقام آرمی چیف کا وہ خطاب کا حصہ ڈالتے ہیں اس گفتگو کی تکمیل پہ، جس میں انہوں نے کسی موقع پر فرمایا ہے کہ تم اگر شریعت اسلام کو نہیں مانتے، آئین پاکستان کو نہیں مانتے، تو ہم تمہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ دو ایک ساتھ تحریر کی شکل میں کل بعد نماز مغرب مبارک ثانی قادیانی کی تفسیر صغیر کے حوالہ سے 6 فروری اور 22 یا 24 جولائی ہے، اس کے نظر ثانی کے فیصلہ کے بعد گزشتہ روز کی نظر ثانی کے اوپر ہم نے ضبط تحریر میں لائی۔ گزارش کریں گے کہ آپ جو خواتین و حضرات سماعت فرمائیں وہ اس بات کو آگے ضرور بڑھائیں، شیئر ضرور کریں تاکہ بات جو ہے وہ عام تک پہنچے۔ گزارش یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے آبزرویشن میں کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہم سے غلطی ہوئی، ہم اسے انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے۔ ہم گزارش کریں گے کہ جہاں پوری قوم کو اضطراب کی کیفیت سے گزرنا پڑا اور آج یوم جمعہ شریف ہم یوم تشکر کے طور پہ ساری پاکستانی قوم اور اہلیان اسلام من جملہ وہ منا رہے ہیں، وہاں پہ کچھ سوالات کا جواب تو بہرحال پاکستانی ہونے کے ناطے اور پاکستانی مسلمان ہونے کے ناطے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر غیر متزلزل عقیدہ اور ایمان ہونے کے ناطے تو بنتے ہیں۔ آرٹیکل 209 کو ہم نے تفصیل سے دیکھا ہے اور اس کے مطابق صدر مملکت ہی ریفرنس بھیج سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے 42 اور 7 پیراگراف کو حذف کرنے کی بات کی اور ٹرائل کورٹ کو ہدایات کے قانون کی روشنی میں اس کیس کا فیصلہ کیا جائے، اس کے بارے میں اندیا دیا تفصیلی فیصلہ تحریری آنے پر دیگر تفصیلات بھی سامنے آ جاتی ہیں، لیکن آپ نے اتنا عرصہ اضطراب پیدا کیے رکھا اور آپ کو طول و عرض سے کہا جاتا رہا، بلکہ آپ نے ایک موقع پر آبزرویشن میں یہ بھی کہا کہ علماء اور مشائخ کو کیا پتا، ہمیں پتا ہے، آپ کو سب کچھ پتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے غلطی کی اور کل گزشتہ روز آخر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ہم خوش ہیں کہ غلطی کا احساس ہوا اور اسلام فتنہ ارتداد کے مقابلے میں جیتا۔ اب آرمی چیف کے جو کلمات ہیں کہ جو شریعت اسلام کو نہیں مانتے، آئین پاکستان کو نہیں مانتے، ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے، تو یہ مقدمہ یا دیگر جو صورتحال عملی طور پہ معاشرے میں موجود ہے اس کے مطابق تو فتنہ ارتداد وہ نہ شریعت اسلام کو مانتے ہیں اور نہ آئین پاکستان کو مانتے، تو سوال یہ بنتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ ہم یہاں پہ بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلقہ لوگوں کی خدمت میں یہ بات رکھیں گے اور بالعموم من جملہ اہل اسلام اہل پاکستان کی خدمت میں یہ بات رکھیں گے اور ارکان پارلیمنٹ کی خدمت میں خصوصی طور پہ، اور جناب صاحبزادہ والا شان جن کی تحریک نے یونینمس ایک متفقہ صورت پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں پیدا کی اور ایک مرتبہ پھر وفاقی حکومت کا یہ نظر ثانی کا مقدمہ آیا جو کل 22 اگست کو، جس کا فیصلہ اور جس کی خوشی یقینی طور پہ اہل اسلام کو ہے اور جس کا صحرا سارے معزز محترم اور محتشم علماء اور مشائخ کو جاتا ہے، جن کے بارے میں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ گزشتہ جو سماعت تھی پنجاب گورنمنٹ کی نظر ثانی میں، اس میں قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے تھے کہ انہیں نہیں پتا، ہمیں پتا ہے، لیکن بہرحال اب
جو آپ نے غلطی کی اور اس کا اب آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حذف کرتے ہیں، تو کیا عام شہری وہ غلطی کرے تو وہ قابل سزا ہے، اور آپ غلطی کریں اور تواتر کے ساتھ کریں؟ پہلے آپ 6 فروری کو غلط طور پہ قرآن پاک کے مفسر بننے کی کوشش کریں اور ان آیات کا حوالہ دیں جو آئین کی جو دفعات متعلقہ تھیں ان سے متعلق نہ ہوں، اور وہ عموم اور اس کا شان نزول مختلف ہو، اور اس کے اوپر آپ اصرار کریں۔ پھر جب آپ کو توجہ دلائی جائے اور آپ اس پر توجہ کرنے کے بجائے اس کو مقرر اسی انداز میں اس کو آپ نافذ کریں، اور پھر گزشتہ روز جا کے آپ کو غلطی کا احساس ہو۔ یہ غلطی کا احساس اس طرح سے جانے دینے کے لیے نہیں ہے۔ آرٹیکل 209 جو گزشتہ 2 تحریری شکل میں ہم نے گزارشات کی، اس میں سے یہ واقعہ تو اب اس کا تذکرہ کرنا غیر ضروری ہو گیا کہ گرفتاریاں یا اسلام آباد کو سیل کرنا یا انٹرنیٹ کو بیمار کر دینا، اپاہج کر دینا وغیرہ ہوں، لیکن بہرحال متعلقہ عنوان اور بڑی بات یہ ہے کہ اس غلطی پر صدر مملکت کو ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجنا چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھیجیں۔ ہم نہیں بھولے کہ ایک موقع پر آپ کی رکن پارلیمنٹ شاید ان کا نام شیریں ہے، انہوں نے 295 کے حوالے سے قرارداد لائی تھی اور پھر وہ قرارداد واپس کر لی گئی تھی۔ ہم نہیں بھولتے کہ اعتزاز احسن تھے سینٹرل منسٹر داخلہ، وزارت داخلہ ان کے پاس تھی، اور سیٹانک ورسز سلیمان رشدی کے حوالے سے جو احتجاج تھا اس کے اوپر کس طرح 5 لوگوں کو فائر کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ آپ وارث ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وابستگان وارث ہیں، ارکان پارلیمنٹ وارث ہیں، خود صدر مملکت وارث ہیں اس شخص کے کہ جن کا نام آج عزت و احترام و افتخار سے لیا جاتا ہے۔ ہماری مراد سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کی ذات سے ہے کہ تحریک چل رہی تھی قیام پاکستان کے پہلے سے لے کر، پھر بعد میں شہادتیں بھی ہوئیں اور جلسے جلوس بھی ہوئے، مقدمات بھی قائم ہوئے، مولانا نیازی علیہ رحمت اور دیگر بزرگ علماء ان کو سزائے موت کا حکم بھی سنایا گیا، اور یہ جدوجہد چلتے چلتے جب پارلیمنٹ میں آئی تو مولانا نورانی علیہ رحمت کی قیادت میں اور دیگر معزز علماء کی قیادت میں یہ ذوالفقار علی بھٹو کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے فتنہ ارتداد اس کے حوالے سے اس تاریخی دستاویز پہ 1974 میں 7 ستمبر 1974 میں، اگر ہم تاریخ بھول نہیں رہے، تو دستخط کیے کہ جس کے نتیجے کے طور پہ آج اہل اسلام اپنے آپ کو اس عنوان پہ سرخرو سمجھتے ہیں، اور ان کی ایک قانونی اور آئینی حیثیت انہیں ایک بہتر انداز میں اس مقدمہ کو آگے بڑھانے میں کام آ رہی ہے۔ اس سب کا نتیجہ یہ ہے کہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اور قوم کے مطالبہ کے طور پہ جتنی شیئرنگ آئے گی، مطالبہ اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ اس میں کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، اس میں دینی مقاصد ہیں، اور دینی مقاصد سب سے بالا اور سب سے بالا ہیں۔ ہم یہاں پہ اس موقع پر یہ نہیں کہہ رہے کہ حامد رضا کی طرح اور کتنے ارکان پارلیمنٹ ہم نے بحیثیت قوم بھیجے ہوتے اور آج صورتحال کتنی مختلف ہوتی، لیکن میں ہم صاحبزادہ صاحب سے اور آپ سب سے یہ گزارش کریں گے کہ اس آواز کو صدر مملکت تک پہنچائیے کہ جناب ریفرنس لے کے آئیے ان لوگوں کے خلاف جنہیں اپنی غلطی کا احساس تواتر کے ساتھ احساس دلانے کے باوجود نہیں ہوا، اور باوجود مبارکباد کے اور اظہار تشکر کے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اور یہ ہماری پچھلے دونوں تحریری آرٹیکلز کی تیسری قسط بھی ہے خواتین و حضرات کہ آپ ریفرنس لے کے آئیں، اور اس ریفرنس میں وہ تفصیلات ہم نے اسٹڈی کی ہیں کہ کس طرح کون وہ کانسٹیٹیوٹ کیسے ہوگا سپریم جوڈیشل کونسل، اور وہاں پہ یہ رکھیے کہ وہ کون سی ہڈن وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر یہ اغلاق کی گئیں، اور پھر اس کا احساس بہت بعد میں جا کر تو ایک مخصوص صورتحال میں ہوا،
اور وہ بھی اس صورتحال میں ہوا کہ آبزرویشن میں یہ بات بھی آئی کہ پارلیمان تو اس سارے کو تبدیل کر سکتی ہے، پارلیمان کی سپریمیسی اس کی بالادستی کو تسلیم کیا گیا۔ تو ہم بار دیگر یہ گزارش کریں گے کہ ارکان پارلیمنٹ کو خود پرٹیکولرلی خاص طور پر پیپلز پارٹی کے وابستگان کو اور عوام الناس کو یہ مطالبہ آگے بڑھانا چاہیے کہ ریفرنس لے کے آئیے، اور اس ریفرنس کے ذریعے جو آئینی طریقہ کار ہے، جو کسی اسٹریٹ احتجاج کی اور کسی شاہراہ کو بلاک کر کے احتجاج کی بات نہیں ہے، جو آئین کے مطابق طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس ریفرنس کو اس کیس کی بنیاد پر آپ لے کر آئیے اور قوم کو بتائیے، اور خود کو بھی اپنے سسر محترم اور اہل اسلام کے لیے باعث فخر و افتخار ذوالفقار علی اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے سابق وزیر اعظم کا صحیح جانشین ہونے کا ثبوت دیجیے، اور اپنی قبر اور آخرت کے لیے بھی اس عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ آئینی کھلواڑ، شرعی کھلواڑ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر آپ آئینی طریقہ کار پر ریفرنس لے کے آئیے۔ اور جناب سپہ سالار پاکستان جو آپ نے ارشاد فرمایا، جو پہلے کومنٹ میں ہم آپ کا ارشاد اپنے پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو شریعت اسلام کو نہیں مانتا، آئین پاکستان کو نہیں مانتا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے تفسیر صغیر چھاپی اور جو مسلسل اس عنوان پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو تحفظ دینے کی یہ جو روایت ڈالی گئی اور پھر اس کو بہت دیر بعد جا کر تو اس کی تصحیح کی گئی، لیکن جو روایت ڈالی گئی اور تصحیح سے پہلے کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر آپ کی خدمت میں بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارا سلیوٹ آپ کو تو ویسے بھی ہے کہ آپ اور پاکستان لازم و ملزوم ہے، آپ سے مراد آپ کا ادارہ اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بسنے والوں کو احساس تحفظ ہو کہ ان کا عقیدہ ختم نبوت کے اوپر غیر متزلزل ایمان کے پیچھے ایک قوت اور طاقت وہ موجود ہے۔ رب العالمین آپ کا اقبال مزید بلند فرمائے اور ہر نیک جو آپ کے ارادے ہیں ان میں آپ کو تقویت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد ارباب عباسی، پوٹھا شریف، تحصیل و ضلع مری۔